السلام علیکم حضور. ایک تو میں نے آپ کا حال پوچھنا تھا. اچھا کافی دیر بیمار تو نہیں، کافی دیر پچھلے دنوں میں سنا تھا آپ کے اچھا ایلرجیز. جی تو اچھا پھر حال ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے. میں نے داڑھ نکلوائی تھی اس لیے میں بول نہیں سکتا تھا 2 دن 4 دن اس لیے. اچھا چلو. اچھا اور الحمد للہ. اور 2 میرے سوال ہیں. ایک میرا سوال یہ ہے کہ پڑھنے میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ جب لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے اور ماں باپ اگر کہیں لڑکے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کہاں تو آتا ہے؟ اچھا یہ میں نے اچھا خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی ایکسٹریکٹس میں اچھا جماعت کی بکس اچھا میں ہے. اچھا اچھا تو آپ کا کیا اس بارے میں بھی، اور کتنی ایکسٹینٹ تک جا کے پھر کہ اسی ٹائم چھوڑ دینا چاہیے یا ایسی لڑکیاں جو بالکل ہی خیال نہیں رکھتی اور پھر جو آتا ہے واقعہ حضرت ابراہیم کا آتا ہے. انہوں نے کہا ہیں اول تو باپوں کو اگر اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کر مرد کچھ فیصلہ کرواتے ہیں ٹھیک. اور اس پہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ آج اٹھے اور اپنی مرضی سے ہوا. دین دیکھنا چاہیے. اگر کوئی اس بات پہ اپنے لڑکے کو کہتا ہے کہ تم چھوڑ دو اپنی بیوی کو کہ وہ جماعت کے کام کیوں کر رہی ہے، دیندار کیوں ہیں تو وہ غلط ہے، اس کو نہیں چلنا چاہیے. ہاں اگر بیویاں اپنے سسرال کو ہر وقت گالیاں دیتی رہتی ہیں اور لڑائیاں کرتی رہتی ہیں ساسوں سسروں سے، اگر کہیں خدمت کرنی پڑ جائے تو پتہ نہیں کیا حال کر دیں اگلے کا تو پھر اس حد تک ٹھیک ہے. وہاں پھر کچھ تم ایکسٹینٹ پوچھ رہی ہو نا کہاں تک جانا چاہیے. تو پھر ایسی جب انتہائی ایکسٹریم پہ پہنچ جائے نا جہاں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں لڑکی میں تو وہاں تو اجازت ہے. لیکن یہ نہیں کہ ذرا سی بات کہہ دی کہ تم جہیز نہیں لائی لڑکی تو اس کو چھوڑ دو، یا اس نے میرا فلاں رشتہ دار آیا تھا اس کو سلام نہیں کیا. حالانکہ کئی بس باتیں ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ انسان اپنی ایک طرف توجہ ہوتی ہے نہیں غور کر رہا ہوتا یا دیکھتا نہیں یا سلام کرتا ہے اگلا سنتا نہیں اور یوں ہی بزنیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس پر ساسیں ناراض ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں غلط ہیں. آج کل تو ساسوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے اور بہوؤں کا بھی اتنا ہی قصور ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے. تمہاری شادی ہو گئی جی حضور. ہاں جی حضور. ہاں ٹھیک ہے. تو تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو تو میرے پاس آ جانا.